سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اللہ کریم فرماتا ہے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اب آپ دیکھیں لاٹری یہ جوا ہے، لاٹری یہ جوا ہے۔ کس طرح اس طرح کے شرعاً جوا کسے کہتے ہیں؟ مال کو واپس ملنے نہ ملنے کے خطرے میں ڈالنے کو جوا کہا جاتا ہے۔ آپ نے مال کہیں ڈالا، اب آپ کو نہیں پتا آپ کا مال ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب یہ کوئی بھی چیز ہو، آپ اس میں اس چیز کو رکھ سکتے کہ یہ کام پھر جوا ہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے مال ڈال دیا، ملے گا نہیں ملے گا، کتنا ملے گا، یہ کام جو ہے وہ جوا کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کسی بندے نے 100 روپے کی لاٹری لی، اب اس میں 20 روپے بھی نکل سکتے ہیں، 50 روپے بھی نکل سکتے ہیں، اور 100 سے زیادہ بھی نکل سکتے، کسی کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ بیچنے والے کو بھی نہیں معلوم ہے، خود لاٹری والے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ بندہ لے رہا ہے تو کیا نکلے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ مجہول چیز ہے، پتہ نہیں ہے، مال ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے اور مال میں اضافے کا بھی امکان موجود ہے، لہٰذا یہ لاٹری جوا ہے، جوا اور جوا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں بظاہر تو اللہ نے قرآن میں ہی بیان کیا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ اس میں فائدہ ہے۔ 100 کی لاٹری لی، 200 روپے نکل گئے، 1000 روپے نکل گئے، 2000 روپے نکل گئے، تو بظاہر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کریم فرما رہا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، لہٰذا یہ جوا یہ ساری چیزیں حرام کام ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب اسی طرح سے یہ تو لاٹری ہو گئی ایک قسم، اسی طرح دکانوں میں آپ دیکھتے ہیں ایک بڑے سے گتے میں بچوں کے کھلونے اور گاڑیاں چیزیں وغیرہ پیک کر دی جاتی ہیں، وہ لاٹری بنا دی جاتی ہے اور دکانداروں کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اب دکاندار کے پاس ایک ڈبے میں پرچیاں ہوتی ہیں، بچہ 10 روپے لے کر آتا ہے، پرچی اٹھاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا بچے کو معلوم ہے کہ اس پرچی میں کیا نکلے گا، کیا سامان نکلے؟ بولے نہیں معلوم۔ اچھا یہ پتہ ہے کہ یہ جو گتا لٹکا ہوا ہے اس میں جو چیزیں انہی میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی، کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ ان میں سے نکلے گی کیا چیز، ان میں سے نکلے گی کیا چیز، لہٰذا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی لاٹری یہ بھی جوا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں 10 روپے دے رہا ہوں مجھے ملے گی کیا چیز، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے پاپڑ، انعامی پاپڑ بڑے چلے ہوئے بھائی، انعامی پاپڑ، انعامی پاپڑ بچہ لیتا ہے 10 روپے پہ جا کر یہ پاپڑ لیتا ہے۔ اب اس بچے کو نہیں پتا کہ اس پاپڑ کے اندر سے انگوٹھی نکلے گی یا پھر کچھ اور کھیلنے کا سامان نکلے گا یا کیا چیزیں نکلیں گی، اس بچے کو نہیں پتا کہ اس پاپڑ کے اندر کیا ہے، اور نہ بیچنے والے کو پتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ انعامی پاپڑ بیچنا، یہ انعامی لاٹری بیچنا، یہ گھسنے والی لاٹری بیچنا، یہ ساری چیزیں جوا میں آتا ہے، جوا میں، اور یہ جوا کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ یہ کام کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے ان چیزوں کو پھینک دے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ اور اللہ جب پکڑتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ابھی اللہ آپ کو ڈھیل دیا ہوا ہے۔ یہ سب جوا ہے۔ اسی طرح سے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، اب دونوں ٹیم کی طرف سے پیسے لگائے جاتے ہیں، جو ٹیم میچ جیت گئی اس کے سارے پیسے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جوا ہے، یہ بھی جوا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچے، میچ کھیلے نماز کے وقت کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے وقت کے علاوہ میچ کھیلے ذہن فریش کرنے کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، فٹنس کے لیے میچ کھیلے، لیکن پیسوں کی شرط نہ لگائیں، پیسوں والا میچ نہ کھیلے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں ہوگا کیا؟ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے ہمارے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبے سفر میں پراگندہ حال میں غبار آلود ہو چکا ہو، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا ہو کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اس طرح دعا کرتا ہو، جبکہ حقیقت حال یہ ہو کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا،
اس کا پہننا حرام کا، اس کا اوڑھنا حرام کا، پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کی غذا حرام کی ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا ایسی حالت میں بتائیں اس کی دعائیں کیسے اللہ قبول کرے گا؟ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام کا، جس کا اوڑھنا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، جس کے لباس حرام کے ہو، جس کو غذا حرام کی مل رہی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے؟ یہ تو ٹوٹل حرام کا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں، ٹوٹل حرام زیادہ ہے یہ۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں اتنا پیسہ کما رہے لاٹری بیچ کر کے، جوا کھیلے، کیوں ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا نا منافع للناس، نفع ہے ان کا اس میں، لیکن ان کے نفع و اسمہما اکبرہما و اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، زیادہ بڑا ہے گناہ۔ اللہ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ کی قسم، رسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے خدا کی قسم، جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ حرام کا لقمہ لاٹری بیچ کر، جوا کھیل کر، اور انعامی پاپڑ بیچ کر، انعامی چیزیں بیچ کر، یہ سارے کام کر کے جب آپ اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالیں گے، 40 دن تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ نہ آپ کی کوئی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی دعا قبول کرے گا، 40 دن تک رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑھا، حرام کھا کھا کر توانائی پائی، حرام کھا کھا کر جسم کو بڑھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔